اچھا، یہ ایسٹر کا ریبٹس اور ایگز کے ساتھ کیا کنسرن ہے؟ اصل میں جو عید ہم مناتے ہیں ریزریکشن ڈے یا یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کا لفظ ایسٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اگر یہ نوٹ، ہماری ایک بہن ہے جس نے ایسٹر کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں، تو لوگوں نے وہ ویڈیو شیئر کی اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے مناسب جانا کہ لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ حقیقت ہے کیا۔ جب ہم کسی عید یا تہوار کو مناتے ہیں تو اس کے پیچھے تو تہوار اور عید اور روایت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت سے لوگ کسی اور روایت کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ کسی اور روایت کو مانتے ہیں۔ یہ اختلافات ہونا ایک عام سی بات، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ایسٹر ہے اس کے بارے میں جب ہم نے اسٹڈی کیا تو نہ اس کا عبرانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا یونانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ لفظ جو ہے اس کو لاطینی میں پاشکا کہتے ہیں، عبرانی میں اس کو پاسک کہتے ہیں۔ جب ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو میں حیران رہ گیا کہ یہ پاشکا یا پاسک جو ہے، جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ یہ پاشکا یا پاسک جو ہیں یہ دراصل فسا کو کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ منسلک کر کے آج جو ہمارا کیتھولک چرچ ہے اس کو عید پاشکا ہی کہتا ہے، جو لفظ لاطینی سے ہمارے پاس اردو میں آیا ہے۔ لیکن جو لفظ ایسٹر ہے اس کی ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 3 صدی میں 325 میں جب نکایا کی کونسل ہوئی تو اس کے درمیان یہ مقرر کیا گیا کہ آج کے بعد ہم اس عید کو منائیں گے، لیکن اس وقت اس کا کوئی نام نہیں تھا رکھا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا پھر نام رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب لفظ ایسٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوا کہ ہم تو آج تک یہی کہتے آئے ہیں، یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ایسٹر کا تعلق جو ہے وہ شاید استراق دیوی کے ساتھ ہے، لیکن آج جب میں نے یہ سنا تو میں حیران ہو گیا کہ اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک انگریزی کی قدیم شکل ہوتی تھی جسے اینگلو سیکسن انگلش کہتے تھے۔ یہ لفظ اینگلو سیکشن کا ہے اور اس کا مطلب صرف ایسٹر کا دن ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایسٹر کا دن، اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں۔ اس کے بارے میں مصنفین بھی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب لوگ آدھا سچ سناتے ہیں تو ہمیں آدھے سچ کو سن کر دھوکے میں نہیں آ جانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو سنڈے مناتے ہیں یہ تو سورج دیوتا کا دن ہے، تو اس کے اندر SUN آتا ہے، اس کے اندر SON نہیں آتا، اس میں بیٹے کا دن نہیں، ہم سورج کا دن، یہ سورج کا دن ہے۔ آپ کو سنڈے سے تو پرابلم ہے، تو آپ کو منڈے سے پرابلم کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مون ڈے ہے۔ اسی طرح کے سیٹرڈے تو وہ ایک وہاں سے لفظ نکلا ایسے ایک سیارے سے۔ تو اس طرح سے جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نام ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق وہاں سے، تو اس لیے۔ اور دوسری بات، یہ جو انڈے اور خرگوش والی بات ہے، یہ انڈے اور خرگوش والی جو بات ہے اس کو میں اس طریقے سے لیتا ہوں کہ انڈے سے ایک نئی زندگی نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چوزا نکلتا ہے، اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، پتہ ہے، اور وہ اپنی چونچ سے کیا کرتا ہے؟ وہ اوپر سے چھلکے کو اتارتا ہے، توڑتا ہے، ہٹاتا ہے، وہ باہر آتا ہے۔ اسی طرح میرے مسیح خداوند کی ایسی قدرت تھی کہ پتھر لڑک گیا، قبر کے آگے سے ہٹ گیا اور وہ باہر وہاں سے زندہ نکلا۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب مریم اور باقی عورتیں جب گئیں وہاں پر تو پتھر آگے سے ہٹا ہوا تھا۔ اور دوسری بات خرگوش ایک معصوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خرگوش بہت معصوم ہوتے ہیں، اور یہ میں اس کو اس چیز کی علامت سمجھتا ہوں کہ یسوع المسیح نے بھی معصوم تھا۔ اس نے ہماری خاطر، کیونکہ وہ معصوم تھا، مگر اس نے ہماری خاطر کیا کیا تھا؟ دکھ
برداشت کیے تھے، صلیبی موت کو جو ہے وہ قبول کیا تھا. کس لیے؟ ہماری خاطر. تو میں ان چیزوں کو اس طریقے سے لیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اسٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی خداوند آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھیں. اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.